السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہماری ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہماری ویڈیوز پر کومنٹ کرتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کی مستقل مزاجی کی آزمائش۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی محبت کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ پاک آزماتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسان کے ذریعے کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کو ایک کا ہو کے رہنا بھی آتا ہے یا نہیں۔ اور جب انسان کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے نا، جسے اس نے ایک بنا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور بس پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہرباں محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بس پھر محبت باقی رہتی ہے۔ اور اللہ، پریشان ہونا ایک الگ بات ہے، اور ہمیشہ پریشان رہنا ایک الگ بات ہے۔ پریشان ہونا ظاہری سی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر جذبات بھی رکھے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پریشان رہنا مطلب کہ انسان ہر وقت پریشان ہی رہے، اپنے آس پاس موجود خوشیوں کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دے، ہر وقت مایوسی اور ڈپریشن میں گزارے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، سب ختم ہو جانا ہے، یہاں تک کہ ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جو آج ہے اس میں جیا جائے، جو کل ہوگا وہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ جو گزر چکا ہے وہ واپس آ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں، وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے۔ پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور قربت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ تمہاری یہ آزمائش طویل اس لیے ہی ہے کہ تم درد میں ہی اللہ رب العزت کو پکارتے ہو، تم امتحان کے دوران ہی اس کے در پر پورے خلوص نیت سے سجدہ ریز ہوتے ہو، اور اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا اسی لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد تمہارا صلہ کتنا بڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی بڑی راحت کا انتظام ہے۔
وہ جانتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جبکہ تم یہ جانتے ہی نہیں، تبھی تو تم مایوس ہو جاتے ہو، کیونکہ تم صرف آزمائش کو دیکھتے ہو، اس آزمائش کے بعد ملنے والے انعام کو نہیں۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت آزمائش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی آسانی کا بھی وعدہ کرتے ہیں، تم اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو وہ تم سے کیا فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراخی، ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے آیا کہ اس آزمائش میں اللہ رب العزت کیوں تمہیں بار بار اپنے در پر بلا رہا ہے؟ حالانکہ اس کے ایک اشارے سے ہی تمہارے سارے بگڑے کام سنور سکتے ہیں، اس کے ایک کن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں، تو پھر آخر تم ہی کیوں اب تک اس کے در پر حاضریاں لگا رہے ہو؟ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں اب تک اس دعا پر اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اس کی جانب اٹھے رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے، شاید اسے پسند ہو تم، شاید اس نے تمہیں خود کے لیے چن لیا ہے اور وہ تمہیں خود سے جوڑ کر ہر فکر سے آزاد کرنا چاہتا ہو۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بڑھایا ہے، کچھ تو اثر ہے تمہاری دعا میں جو اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس در سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کن کا معجزہ ہے، اور معجزے تو پھر اندھا یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور راستے ان کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں جو اس کے کن پر توکل رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں اس شے سے نہیں بھی نوازتا جو تم چاہتے ہو، تو اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ اس نے تمہارے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا ہے۔ جو تمہیں اختتام لگ رہا ہے، اس نے اسے ہی تمہارے لیے آغاز بنا دیا، تو کیا کرو گے؟ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے بھی گزار لاتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہاری وہاں مدد کرتا ہے جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب مرنا زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، شاید وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوتا ہے تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اسے بھول نہ جائے، لیکن بعض دفعہ آزمائش اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں برداشت کر پائے گا، وہ ٹوٹنے لگتا ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے، دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بجائے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آخر انسان ہے نا، اور انسان تو تھک ہی جاتا ہے۔ پھر جب اچانک سے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے کہ وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی، اور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے ختم ہونے کا وقت قریب ہی ہو، اور پھر وہ یہ بھی تو کہتا ہے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔